بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد ایک ناگہانی حادثے میں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ والدہ نے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، بہت مشکلات جھیلیں، مگر ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے سروں پہ باپ کا سایہ نہیں۔ امی گریجویٹ تھیں، انہوں نے بھاگ دوڑ کے ملازمت حاصل کی اور ایک اسکول میں ٹیچر ہو گئیں۔ ہمارے گھر کے برابر میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھیں جن کی اولاد نہیں تھی اور شوہر نے دوسری شادی کرنے کے بعد انہیں بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ امی انہیں آنٹی اور ہم نانو جی کہتے تھے۔ وہ 30 برس سے اس گھر میں تنہا رہتی تھیں۔ یہ ان کے والد کا گھر تھا۔ نانو سریا جوانی میں ملازمت کرتی تھی، پھر ریٹائر ہو گئی تو پینشن کی رقم سے گزارا کرنے لگی۔ ان کے بہت کم رشتہ دار تھے جو کبھی کبھار ملنے آ جاتے، ورنہ یہ اکیلی اپنی زندگی کی کشتی کھینچنے پہ مجبور تھی۔ جب ہماری امی کے سر سے سہاگ کی چادر اتری وہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے میری ماں کو سہارا دیا اور دکھ بانٹنے کے لیے ٹافیاں اور چاکلیٹ لے کر آئیں اور امی کا گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ نانو سریا سے امی کو بہت سہارا ملا۔ جب وہ اسکول پڑھانے جاتی، اگر ہم میں سے کوئی بچہ بیمار ہوتا تو امی بیمار بچے کو نانو جی کے گھر چھوڑ جاتی۔ وہ ہماری بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرتی۔ اکثر بیماری میں ہمیں وہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی۔ سچ کہوں تو اگر نانو سریا کا گھر پڑوس میں نہ ہوتا، میری امی کو اکیلے زندگی کی مشکلات سے مقابلہ کرنا بہت دشوار ہو جاتا۔ وہ امی کا سہارا اور امی نانو جی کا سہارا بن گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، امی عمر رسیدہ، ہم جوان اور نانو سریا بوڑھی ہوتی گئی۔ میری دونوں بڑی بہنوں نے تعلیم مکمل کر لی اور امی کی کوششوں سے وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ انم اور اقرا کی شادی کے بعد امی بیمار پڑ گئی۔ میں زیادہ ان کے قریب رہنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ وہ انم اور اقرا کے لیے اداس نہ ہو۔ بتاتی چلوں کہ میری دونوں بہنوں کی شادیاں 2 سگے بھائیوں سے ہوئیں جو اپنے خاندانوں کے ہمراہ بیرون ملک چلی گئیں۔ ہمارا مکان کافی بڑا تھا اور ہم ماں بیٹی اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے تھے، اسی وجہ سے بھی امی جان کا جی گھبراتا تھا۔ تبھی اب وہ نانو سریا سے کہتی تھی کہ آنٹی اپنا گھر کرائے پہ اٹھا دیجیے اور آپ ہمارے پاس آ کے رہیے۔ پہلے تو وہ نہ مانتی تھی، پھر انہوں نے میری ماں کی تجویز مان کے اپنا گھر کرائے پہ دے دیا اور اپنا سامان ہمارے گھر کے ایک پورشن میں منتقل کر دیا۔ ان کا سامان مختصر تھا۔ امی نے انہیں 2 کمرے دے دیے۔ ایک کمرے کو انہوں نے اپنا بیڈ روم بنا لیا اور دوسرے میں صوفے ڈال دیے کہ اگر ان کا کوئی مہمان یا رشتہ دار آئے تو انہیں وہاں بٹھا سکیں۔ کھانا وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتی تھی، لہٰذا ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں اپنے کرایہ دار کو استعمال کے لیے دے دیں۔ ان کے آ جانے سے ہمیں بہت سکون ملا کیونکہ وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے ڈر نہ لگتا تھا۔ یوں بھی 1 سے 2 اور 2 سے 3 بھلے ہوتے ہیں۔ امی سے ملنے صرف ان کی وہ سہیلیاں آتی تھیں جو ان کے ساتھ اسکول میں پڑھا چکی تھیں۔ پاس پڑوس میں ہمارا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ رہ گئے رشتہ دار تو امی ابو کی شادی پسند کی تھی تو دونوں کے رشتہ داروں نے ان سے قطعی تعلق ہی کر دی، تو پھر ہم سے کوئی بھی نہ ملا۔ ہم ددیال اور ننیال دونوں سے محروم تھے۔ والد صاحب نے ورثے میں کچھ جائیداد چھوڑی تھی۔ شروع میں امی کو علم نہیں تھا، لیکن ایک روز والد کے ایک کزن آئے اور انہوں نے کچھ کاغذات میری ماں کے سپرد کر کے کہا، یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی امانت ہے جو آپ کے شوہر نے میرے پاس رکھوائی تھی۔ یہ صاحب وکیل تھے۔ بعد میں انہوں نے امی کا کافی ساتھ دیا۔ والد صاحب کی جائیداد میں سے ہمارا حصہ امی کو مل گیا۔ یہ وہ دن تھے جب امی کی صحت جواب دے رہی تھی۔ انہوں نے میری بہنوں کا حصہ انہیں دے دیا اور میرا حصہ آنٹی سریا کے حوالے کر کے کہا کہ تم میری اس بیٹی کی سرپرست ہو، میرے بعد اس کی حفاظت اور پاسداری کرنی ہے، کیونکہ اس کی بہنیں تو صرف 1 ماہ کے لیے پاکستان آئی تھیں، جانے کب وہ آئیں۔ ایسے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ امی کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا انہیں کینسر ہے۔ کافی دنوں تک انہوں نے مجھ سے یہ بات پوشیدہ رکھی۔ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری شادی کر دیں تاکہ میں ایک محفوظ گھر میں چلی جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ ماں کی بیماری کا سن کے میں شادی سے انکار کر دوں۔ وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ امی کو کینسر ہے کیونکہ ایک روز آنٹی سریا کی بجائے میں ان کے ساتھ اسپتال گئی۔ وہاں ایک نرس نے مجھے بتا دیا کہ تمہاری ماں کینسر کی مریضہ ہے۔ اس حقیقت کو جان کے مجھے کس قدر صدمہ ہوا بتا نہیں سکتی۔ ایسا لگا جیسے مجھ پر بجلی گر پڑی۔ بڑی مشکل سے ضبط کر کے گھر تک پہنچی اور آتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تبھی نانو میری آواز سن کے دوڑی ہوئی آئی اور مجھے گلے لگا کے تسلی دی۔ اس واقعے سے 1 ماہ قبل وہی میرے لیے ایک اچھا رشتہ لائی تھی اور اب وہ لوگ منگنی کے لیے تاریخ لینے آ رہے تھے۔ رشتہ پکا کرنے سے قبل لڑکا اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کے ساتھ ہمارے گھر بھی آیا۔ انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے بہانے سے وہاں بلوایا تاکہ میں لڑکے کو
देख सकूं। लड़के का नाम इकबाल था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ा लिखा, खूबरू और मुहज़्ज़ब, ख़ानदान भी तहज़ीब याफ्ता था। अम्मी को ये लोग पसंद आए। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी। आपकी मर्ज़ी पे मैं राज़ी हूँ। यूँ इकबाल के घर वालों से रिश्ते की बात तय हो गई। मैं इस रिश्ते पे बहुत खुश थी, अलबत्ता ये सोच के जी घबराता था कि मेरी माँ बीमार है और किसी तरह भी अफाका नहीं हो रहा, बल्कि मज़ीद कमज़ोर होती जा रही है। इन्हें इस हाल में छोड़ के कैसे पिया घर सुधार जाऊँ। ये मालूम न था कि मेरी माँ महज बीमार नहीं है, बल्कि कैंसर की मरीज़ा हैं और अब वो कुछ अरसे की मेहमान है। मुझे नानों से गिला था कि उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई, हालांकि वो हमेशा अम्मी के साथ अस्पताल जाती थी। लेकिन इनका भी क्या कसूर था। खुद अम्मी ने इन्हें कसम दी थी कि तानिया को मत बताना, वरना ये कहीं शादी से इनकार ना करते। और वही हुआ। जब इकबाल की वालिदा मंगनी की रस्म की तारीख लेने आई तो मैंने अम्मी को साफ मना कर दिया कि मैं हरगिज़ मंगनी करने वाली नहीं। आप बीमार हैं, इन लोगों को शादी की पड़ी है। मैंने कहा कि मैं आपको इस तन्हा हाल में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा बोली, बेटी मेरी खुशी के लिए मंगनी हो लेने दो। शादी तभी करूंगी जब तुम्हारी मर्जी होगी। तुम्हारी मंगनी से जो सुकून मुझे मिलेगा, सच कहती हूँ इस खुशी से मेरी ज़िंदगी के दिन बढ़ जाएंगे और मैं फिर जी उठूंगी। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इसलिए मंगनी का बंधन जल्द बांध लेते हैं। माँ को हसरत भरे लहजे में ऐसे कहते सुन के मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने इनकी खुशी की खातिर सर झुका दिया। यूँ मेरी मंगनी इकबाल से हो गई। मंगनी को भी बड़े थोड़े ही दिन गुजरे थे कि अम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इकबाल इनकी तबीयत पूछने के लिए बहाने फ़ोन करता तो अम्मी कहती, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मेरा सांस फूल जाता है, तुम बात कर लो। दरअसल वो चाहती थी मैं इकबाल से बात करूं ताकि मेरी इसके साथ ज़हनी हम आहंगी हो जाए और मैं जल्द शादी पे रज़ामंद हो जाऊं, या वो मुझे रज़ामंद कर लें। वो कहता कि तानिया, अगर हमारी जल्द शादी हो जाए तो ये तुम्हारी वालिदा के हक़ में अच्छा रहेगा। इनका कोई बेटा नहीं है, इन्हें मेरी सूरत में एक बेटा मिल जाएगा। मैं बिला रोक टोक तुम्हारे घर आ सकूँगा और तुम्हारी माँ की खिदमत कर पाऊँगा। इन्हें डॉक्टर के पास लाने ले जाने में जो दिक्कत तुम्हें पेश आती है वो नहीं रहेगी। हम दोनों मिल के इनकी देखभाल करेंगे। मुझे इकबाल की बातों का एतबार था, मगर जानती थी कि शादी हो जाने के बाद मुझे तमाम वक्त माँ के पास कोई नहीं रहने देगा। मैं इनसे दूर हो जाऊंगी तो फिर कौन दिन रात की देखभाल करेगा। नानो बूढ़ी थी, वो दिन में ही बस इनका ख्याल रख पाती थी, तभी तो रात को नहीं जा सकती थी। और इन दिनों मेरी माँ को इतनी तकलीफ थी कि रात रात भर जागती और कराती थी। इस हालत में वो कहती थी, मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द तो दुल्हन बन जाए और अपने घर की हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूँ। मैं कहती, अम्मी मैं ही तो आपको उठाती बिठाती हूँ, वॉशरूम पकड़ के लेके जाती हूँ, आपके कपड़े तब्दील कराती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, दवा खिलाती हूँ, खाना बना के अपने हाथ से खिलाती हूँ। ज़रा सोचिए कि एक मिनट भी आप मेरे बगैर रह सकती हैं? कौन मेरे बाद आपको देखेगा? इकरा और अनम अपने खामदों के साथ बैरूने मुल्क जा चुकी हैं। मेरी शादी करके आप मुझे मेरे घर भेज देंगी, फिर कैसे रह पाएंगी ऐसी हालत में? माँ इस हकीकत को सुनना नहीं चाहती थी, सो मेरी बातों पे आंखें बंद कर लेती थी। कहती थी, तानिया तू क्यों फ़िक्र करती है? तू फ़िक्र मत कर, मेरा अल्लाह मालिक है। तू सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच। मुझे तो ये सोच के वहशत होती थी कि मेरे बाद तेरा क्या होगा? तो इस घर में अकेली कैसे रहेगी? अगर किसी को इल्म हो गया कि तेरे नाम रुपया है तो और भी तेरी जान के दुश्मन पैदा हो जाएंगे। कागजात अम्मी ने नानो के पास रखवा दिए थे। वो कहती थी, तू बहुत सीधी सादी है, कोई भी तुझसे ये सब हथिया लेगा। नानो फिर जहाँ दीदा और समझदार हैं। बेशक नानो जहाँ दीदा और समझदार थी, मगर वो थी तो वो बूढ़ी। इनकी हयात का क्या भरोसा था? अम्मी को खौफ था इनके बाद मेरा क्या होगा, इसीलिए वो मेरी शादी जल्द अज जल्द कर देना चाहती थी। बिल आखिर उन्होंने इकबाल की वालिदा को बुला के बात की, मैं कैंसर के आखिरी दर्जे में हूँ, चंद माह की मेहमान हूँ, आप मेरी बेटी को जल्द अज जल्द बहू बना लें तो बेहतर होगा। मैंने शर्त रख दी, इस शर्त पे दुल्हन बनूंगी जब तक माँ जिंदा है, मैं और इकबाल इनके पास रहेंगे। इनकी माँ बोली, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं, मौत व हयात अल्लाह तला के हाथ में है। मगर दुनिया मुझे क्या कहेगी कि शादी करके बहू लाने की बजाय अकलौता बेटा इनको दे आए। हाँ, ये हो सकता है कि तानिया रोज़ाना दिन में यहाँ आ जाए और रात को अपने घर लौट आए। इकबाल को मैं मुस्तकिल यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा, ये मुझे मंजूर नहीं, मेरी माँ की हालत ऐसी है, मैं लम्हा भर को इन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती। मेरे इनकार पर इकबाल की अम्मा का मुंह बन गया और वो रंजीदा होकर चली गई। अम्मी किसी तौर नहीं चाहती थी इकबाल से बिना बनाया रिश्ता टूट जाए, मगर मैं भी हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकती थी। जिस माँ ने बेवही में रात दिन एक एक करके
محنت مشقت کی اور ہمیں پروان چڑھایا تھا، کیوں کر انہیں قریب المرگ کے دنوں میں چھوڑ کے میں خوشیوں کے سفر پہ روانہ ہو جاتی۔ میری شادی کا معاملہ کھٹانے میں پڑا۔ اقبال نے مجھے فون کیا، تانیہ تم فی الحال میری امی کی بات مان لو، جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ تب میں نے کہا اچھا، سوچ کر جواب دوں گی۔ ایک دن اقبال نانو سے ملنے آیا۔ انہوں نے بتا دیا وہ اس گھر میں اس کی والدہ سے ملنے جائیں گے۔ ہمیں یہ علم نہ تھا کہ نانو کیا کہہ رہی ہیں۔ اپنی دانس میں رہ کے وہ میرا بھلا کر رہی تھی، مگر برا ہو گیا۔ یوں کہ انہوں نے جا کے اقبال کی ماں کو بتایا کہ لڑکی کے نام کافی روپیہ ہے، بینک میں جمع ہے، اور یہ اس کے مرحوم باپ کی وراثت کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ مکان بھی جس میں ماں بیٹی رہتے ہیں تانیہ کی ماں بیٹی کے نام کر جائے گی، کیونکہ دوسری دونوں لڑکیاں امیر گھروں میں گئی ہیں۔ وہ اس گھر میں سے حصہ نہیں لے گی۔ مکان کافی ملکیت کا تھا۔ اقبال کی ماں لالچ میں آ گئی اور اس نے رشتہ توڑنے کی بجائے مہلت دے دی۔ اس بات کے ایک ماہ بعد امی جان کی وفات ہو گئی اور میرے دل کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ کچھ دنوں تک تو اپنا بالکل ہوش ہی نہ رہا۔ نانو ہی سب کچھ سنبھالتی رہیں۔ بہنوں کو بھی اطلاع کر دی، امید تھی وہ آئیں گی تو مجھے گلے لگا کر تسلی دیں گی، اور نانو کا خیال تھا کہ وہ آ جائیں اور میری شادی اقبال سے کر جائیں۔ 6 ماہ بعد انم اور اقرا آ گئیں، مگر مجھے تسلی دینے کے بجائے انہوں نے نانو سے کہا وہ اس گھر سے اپنا حصہ لینے آئی ہیں۔ نانو نے بتایا کہ تمہاری ماں نے وصیت کی تھی یہ گھر میری چھوٹی بیٹی کے نام کر دیا جائے۔ میری بہنوں نے کہا ہم کسی وصیت کو نہیں جانتی، ہمارے شوہروں کا یہی تقاضا ہے کہ مکان سے اپنا حصہ لو۔ جب میں نے سنا مجھے صدمہ ہوا، لیکن میں نے نانو کو سمجھایا کہ آپ امی کی وصیت کو رہنے دیجیے، جو ان کا حصہ بنتا ہے یہ لے لیں، تاکہ بہنوں کا پیار بھرا رشتہ ختم نہ ہو جائے۔ میں خوشی سے حصہ انہیں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنی بہنوں کو راضی کیا اور وہ مکان بیچ کر چلی گئی۔ رقم نانو نے میرے نام جمع کرا دی کہ تم پلاٹ خرید کے کبھی ٹھکانہ بنوا لینا، فی الحال میرے گھر میں چلو۔ جب میں نانو کے گھر شفٹ ہو گئی تو انہوں نے اقبال کی امی کو بلوا کے ساری بات بتائی اور کہا اس نے مکان بہنوں کو دے دیا ہے۔ وہ بولی تم تو کہتی تھی کہ سارا مکان اسی لڑکی کا ہے۔ ہاں تھا، مگر جھگڑا نہیں چاہتی تھی، سو بہنوں کو دے دیا۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی تو مجھے تم نے دھوکہ دیا، اب رکھو اس لڑکی کو اپنے پاس، مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے۔ میرے اقبال کے لیے لڑکیاں بہت، اور وہ منگنی ختم کرنے کا اعلان کر کے چلی گئیں۔ مجھے قطعی افسوس نہ ہوا، مگر نانو کو بہت ہوا، کیونکہ اقبال خود ایک سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا تھا، وہ لالچی بھی نہیں تھا۔ ماں نے جا کے اسے بتا دیا وہ کیوں رشتہ ختم کر کے آئی ہے۔ اقبال نے کچھ دنوں بعد نانو کو فون کیا اور کہا کہ وہ اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بے شک وہ مکان سے محروم ہو گئی ہے، پھر بھی اسے قبول ہے۔ اقبال کے ماں باپ راضی نہ تھے، اس نے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ نانو کے گھر آ کے مجھ سے نکاح کیا۔ ہماری شادی میں صرف نانو جی کے چند جاننے والے شریک ہو سکے، جبکہ اقبال کی طرف سے اس کے کچھ دوست اور گھر والے آئے۔ شادی کے بعد نانو نے میری رقم جو بینک میں تھی وہ میرے حوالے کر کے کہا کہ پلاٹ خرید کے گھر بنوا لو۔ اقبال نے بھی حصہ ڈالا اور ہم دونوں نے مل کے محبت کا وہ گھر تعمیر کر لیا، جو ہمارے لیے کسی تاج محل سے کم نہ تھا۔ اقبال کو کھو کر اس کے والدین پچھتائے، اور جب ہمارا آشیانہ تعمیر ہو گیا ہم نانو کے گھر سے وہاں شفٹ ہو گئے تو وہ ہمیں منانے آئی۔ ہمیں بھلا کیوں نہ ان کا سواگت کرتے، آخر وہ ہمارے والدین تھے، اور والدین جیسے بھی ہو ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آج میں سسرال میں ہوں اور خوش ہوں، مجھے اقبال جیسا جیون ساتھی ملا۔ مجھے ان پر بہت زیادہ اعتبار ہے، اور یہی اعتبار ہماری محبت اور خوشیوں کا احساس ہے۔ آج نانو اور امی جان دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اے کاش وہ حیات ہوتی اور میری خوشیوں بھری زندگی کو دیکھتی، تاہم مجھے یقین ہے کہ ان کی روحیں ہمیں خوش و خرم دیکھ کے ضرور خوش ہوتی ہوں گی۔